الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد بالماء. قالوا: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: بكثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن أسفر البيت بيت ليس فيه شيء من القرآن. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي هو آخر المساجد. أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه ومرتسم. حضرات उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ कराम, हाज़रीन मजलिस, अजीज बुजुर्गों और भाइयों, सुनने वाली हमारी माएँ और बहनें, बेटियां, आज का ये अजीम प्रोग्राम कुरान हकीम की अजमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और हुफ़्फ़ाज़ और हामिलीन कुरान की निस्बत से है। अल्लाह के पाक घर में हम मस्जिद ताहा में जमा है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और इस मस्जिद को, इस मदरसे को हजरत मौलाना अब्दुल दयान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और इनके तमाम रुफ़क़ाए कार, क़ारियत और रहमान साहब और इस मस्जिद के तमाम अहबाब, इस इलाके में जितने हजरात मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और इस पूरे इलाके को और इसकी मेहनतों के असरात पूरी दुनिया में दीन के इल्म और अमल की शक्ल में नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह,
یہ پورا علاقہ ہمارے ان بزرگوں کی محنت سے آج پوری دنیا میں بھوئی گاڑ کا فیض پہنچا ہوا، اور یہاں کے علماء بڑے بڑے جید اکابرین اس علاقے سے علم حاصل کر کے دنیا کے طول و عرض میں ان کی محنتوں کے اثرات سے مساجد بھی، مدارس بھی، خانقاہیں بھی، یہ ساری چیزیں آباد ہیں۔ اللہ اس مسجد سے، اس ادارے سے، اس مدرسے سے ایسے حاملین قرآن، ایسے حفاظ اور قراء، ایسے علماء پیدا فرمائے جو اگلے دور میں دین کی نسبتوں کو سنبھال سکے اور اس دین کے وارث بن کر امت کی رہنمائی کر سکے۔ جتنی نیت بلند رکھیں گے اللہ بلند نیت پر اتنا ہی عطا فرماتے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تجلیات کعبہ میں کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ ہر بانی بلڈنگ بنانے والے کی نیت اور ارادے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بلڈنگ کے اوپر اور اس تعمیر کے اوپر، اور اس کے اثرات بھی اسی نیت اور ارادے کے اعتبار سے پوری دنیا پر اس کے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس تعمیر میں جو ان کی نیتیں تھیں، جو ان کے ذہن میں مقاصد تھے، جو ان کے عزائم کی بلندی تھی، جو ان میں صبر و ثبات اور استقامت تھی، آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں بیت اللہ شریف کا اثر ہے۔ ہر جگہ اس کی محبت موجود ہے، ہر جگہ اس کی تاثیر موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک ہزاروں انبیاء علیہ السلام اور پھر لاکھوں کروڑوں علماء، اولیاء اللہ، امت کے اصحاب ایمان، وہ وہاں جا کر اپنی تشنگی اور محبت کا اعلیٰ ترین اظہار وہاں کرتے ہیں، وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کی طے میں کون سی چیز کار فرما ہے؟ ان کی وہ نیت، وہ دل کے اندر کی وہ وارفتگی اور اللہ کے تعلق اور نسبت جس میں آج تک اور قیامت تک یہ تاثیر قائم رہے گی۔ اس لیے بلڈنگ کے اندر وہ معنوی اور وہ روحانی قوت، وہ نیت رکھنے والوں کی، بنیاد رکھنے والوں کی، وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ اور کب اللہ جل شانہ اس بلڈنگ سے نکلنے والے لوگ وہ پیدا کر دے جو اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالی ہمیں نیتوں کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسبتوں کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری ہر محنت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی طلب میں لگ جائیں ہم۔ یہی ہمارا سب سے بڑا کمال ہے۔ آج ہمارا کمال یہی ہے کہ ہم اس محنت کے ساتھ جڑ گئے، اس نسبت کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا ربط پیدا کر لیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی دعاؤں کی تاثیر سے اللہ نے حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر پیدا فرمایا کہ وہ دعائے خلیل تھی جس کو رب جلیل نے قبول کر کے عملی شکل دی، اگرچہ درمیان میں فاصلہ کتنا ہے، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم۔ اب یہ دعا مانگ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے بدلہ اور مزدوری مانگ رہے ہیں، اور مزدوری کیا مانگ رہے ہیں؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما دے دے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کتاب دے دے، اس کتاب کا معلم اور رہنما دے دے۔ تو اللہ کے خلیل اللہ سے بیت اللہ کی تعمیر میں بہت اونچی مزدوری مانگی، اور قیامت تک کے آنے والی تاثیر کی مزدوری مانگی کہ اللہ مزدوری میں مجھے وہ آخری پیغمبر عطا فرما جو ہماری نسلوں میں سے ہو، اور جو تیرے علم کا حامل بن کر تیرے کتاب اور تیرے احکامات کا وہ امین بن کر دنیا میں وہ کردار ادا کرے، اور انسانی قلوب کو
اور انسانوں کے دلوں کو اندر سے دھو کر صاف کر کے ان کے اندر قرآن اور حدیث کی حکمت بھر دے، ایمان پیدا کر دے ان کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا دنیا میں آنے کے بعد، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں، بشرا امی الذی رات فی منامیا، اور میں اپنی ماں کی وہ خواب ہوں جس کو اس نے مجھے خواب میں جو بشارت دیتی تھی، میں وہ بشارت بن کر دنیا میں آیا کہ ان سے نور پیدا ہوا اور جس نے اس کائنات کو منور کر دیا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے پہلوں کی دعائیں قبول کر کے مجھے ان کی دعاؤں کا یہ ایک نظر بنا کر، شکل بنا کر مجھے آج یہاں بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دعائیں مانگنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جب موقع ملے، جب کوئی مرحلہ آئے تو ہمیں اللہ سے جی بھر کر مانگنا چاہیے۔ مانگنے میں ہم کیوں کمی کریں؟ دینے والا جب کمی نہیں کرتا تو مانگنے والے کو کیا کمی کرنی ہے؟ مانگنے والے بھی خوب مانگے اللہ سے۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہر وقت قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی التجاؤں کو، اپنے بندوں کی دعاؤں کو، اپنے بندوں کی زاریوں کو، لیکن خاص طور پر کچھ اوقات اور کچھ ماہ مبارک جس طرح رمضان شریف ہے، اس کو متعین کر دیا جس میں اللہ کی رحمتیں انسانوں کے قریب ترین آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتوں کو آسمانی دنیا پر بھیج دیتے ہیں۔ دنیا کا آسمان، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آسمان دنیا، یہ دنیا کا چھت ہے۔ جس طرح ہمارے چھت پر کوئی چیز آ گئی تو ہمارے قریب پہنچ گئی، اب اس کو حاصل کرنا تو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ تو فرمایا رمضان کی پہلی رات سے ہی اللہ کی ساری رحمتیں، تجلیات اور اس کے انعامات اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آسمان دنیا پر آ جاتی، جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے نزول سے تعبیر فرمایا، ان اللہ لینزل کل لیلۃ، اللہ جل شانہ ہر رات کو طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنا نزول فرما دیتے ہیں بندوں کے قریب۔ تو یہ ماہ مبارک بندوں کو بھی اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا، اور اللہ بھی بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہمارے اور اللہ کے قرب کے فاصلے وہ اور زیادہ وہ کم ہو جاتے ہیں، دوریاں ختم ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اسی طرح کچھ عمل کرنے والے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا قرب یہ انسان کو بہت بڑی ترقیات اور کمالات دلاتا ہے، اور انسان کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ جو جو یہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا مقام بدلتا چلا جاتا ہے، اس کی حیثیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی بابرکت رات میں قرآن پاک کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ تم رمضان کے مہینے کا کیا تعارف رکھتے ہو؟ فرمایا ہم تمہیں تعارف کرواتے ہیں رمضان کے مہینے کا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، پورا قرآن۔ اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے مقام پر پورا قرآن اس پہلی رات میں، شب قدر کی اس رات میں پورا قرآن اتار دیا، اور پھر وہاں سے قسط وار جیسے دنیا میں ضرورت تھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کے علم و عمل میں ترقی لانے کے لیے، تکمیل پیدا کرنے کے لیے،
اس کے لیے ضرورت تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آتا رہا. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو اتارا گیا. اب یہ قرآن آیا اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل ہوا. اب قرآن کے نزول سے کیا ہوا؟ رسول اللہ کے ذریعے سے یہ پوری امت اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گئی اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑ گئی. تو آج یہ پوری امت اس قرآن اور نبی کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ جڑ گئی. اس لیے آج ہم اللہ کے ساتھ اس کلام پاک کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ کلام یہ وہ رسی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس پر ایمان لانا, قرآن پر ایمان لانا. یہ قرآن کا حق ہے اور یہ سارے انسانوں کے ذمہ اس کا حق ہے. پوری دنیا کے انسان قرآن پر ایمان لائیں. یہ قرآن کی دعوت, یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے کہ قرآن پر ایمان لے کر آؤ. اور ہر آدمی کو یہ دعوت خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میں اللہ کا قرآن لے کر آیا ہوں, اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں, لہذا اس پر ایمان لے کر آؤ, اس کو مانو, اس کو تسلیم کرو, اس کو اللہ کا قرآن سمجھ کر, اللہ کا حکم سمجھ کر, اللہ کا کلام سمجھ کر تم قرآن پر عمل کرو. اس پر ایمان لے کر آؤ. قرآن کو ماننے کی دعوت دینا, قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دینا, یہ نبی پاک کی پہلی ڈیوٹی تھی کہ آپ قرآن حکیم کو ماننے کی دعوت دیں. اب بہت سارے لوگوں نے مان لیا, دعوت دی, انہوں نے مان لیا, قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ کے پیغمبر قرآن کے ذریعے سے دعوت دیتے تھے, جو آتا اسے قرآن پڑھ کر سناتے, اس کو قرآن حکیم کی دعوت دیتے, قرآن پڑھ کر سناتے, اللہ کا کلام سناتے. یہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے, سناتے تھے, جس سے دلوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اب ان پر قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے یقین کے سفر کی منزلیں طے ہوتی ہیں. تو قرآن کو منوانا دنیا میں یہ اللہ کی کتاب کے طور پر, اللہ کے کلام کے طور پر, اللہ کے فرمان کے طور پر دنیا والوں سے قرآن کو منوانا یہ پہلی ڈیوٹی ہے. بہت سارے لوگ ضدی بھی ہیں, انادی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات بھی دیے, قرآن خود زندہ معجزہ, لیکن قرآن کو منوانے کے لیے خود اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے اور معجزات بھی دیے. اس لیے اللہ نے کلام مجید میں چیلنج کیا, جو اس کو نہیں مانتے ہیں اللہ کا کلام, وہ آئیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کریں. لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. قرآن کا یہ چیلنج, اگر تم اسے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو, اللہ کا فرمان نہیں مانتے ہو, سارے جن اور انسان جمع ہو کر اس قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن لے کر آؤ, کوئی آیات لے کر آؤ, کوئی حکم لے کر آؤ, کوئی سورت لے کر آؤ. پوری دنیا کو چیلنج ہے. اب قرآن نے یہ چیلنج دیا اور اس کے کسی چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا. آج تک جن لوگوں نے کوششیں کی ان میں سے ایک وہ منکرین ختم نبوت کا حامل بھی تھا جس نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا, مسلمہ کذاب. اب جس قرآن کے معنی اتنا عظیم, جس کے مفاہیم میں اتنی وسعت, جو کلمہ جامع بن کر آیا, یہ رسول اللہ کا وصف بھی ہے اور آپ پر نازل ہونے والے کلام کا وصف بھی ہے. اوتیت بجوامع الکلم, مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا. آپ جامع الکلم بن کر آئے, چھوٹی سی کلمات میں, تھوڑے سے کلمات میں پوری زندگی کی رہنمائی دینے کی صلاحیت. قرآن پاک کے اندر مختلف صورتیں چھوٹی چھوٹی, علماء فرماتے ہیں
اگر یہ ایک ہی صورت نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. سورۃ العصر. اب قرآن پاک کی ایک ہی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت سورۃ النحل کی، جس آیت نے اس کو بھی آیت جامع کہا جاتا ہے، جس نے پورے قرآن کی تعلیمات کو جمع کر دیا. جو کچھ دین تعلیم دینا چاہتا ہے وہ اس کے اندر محفوظ ہے. اللہ کا تعلق بتانا چاہتا ہے، بندوں کے حقوق بتانا چاہتا ہے، انسان کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے، انسان کی کامیابی کے لیے احکامات دینا چاہتا ہے. اس پوری آیت میں موجود ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت کا ماٹو اور نصب العین اسی آیت کو بنایا اور سارے خلفاء کو حکم دیا، اپنے سارے امراء کو حکم دیا، گورنروں کو حکم دیا اس آیت کو خطبے کے آخر میں ضرور بیان کرو تاکہ پتہ چلے ہم دین حق کی کون سی تعلیمات لے کر آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرب بدو سردار آیا اور آ کر دین کا تعارف حاصل کرنا چاہتا. آج مسلمان پہلے دور میں کافر آتے تھے دین کا تعارف حاصل کرنا. آج جو ضرورت پڑ گئی ہے مسلمان ان کو بھی دین کا تعارف کروایا جائے، ان کو بھی دین سمجھایا جائے، بتایا جائے، اللہ کے دین کا تعارف کروایا جائے. وہ آیا میں دین کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ یہ محنت کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے سوالات ہیں، 3 سوال ہے. پہلا سوال یہ ما انت، آپ کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے من انت، آپ کون ہیں؟ تیسرا سوال ہے ما جئت بہ، آپ کیا چیز لے کر آئے ہیں، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال کہ میں کون ہوں، من انت، آپ کون ہے؟ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں. میرا حسب، میرا نسب یہ تمہارے سامنے. پیغمبر اللہ جل شانہ مجہول، قوم کو مجہول نسب پیغمبر نہیں پیدا، اس کا نسب معروف ہوتا. وہ اپنے نسب کے اعتبار سے پہلے ہی اس کو شہرت حاصل ہوتی ہے اور بڑے اونچے نسب کا ہوتا ہے. ہر اعتبار سے اس کا نسب نامہ سب سے اونچا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب سے اونچے خاندان میں پیدا کیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا اور پھر آدم کی نسل میں سے واصطفیٰ کنانۃ من ولد آدم، ولد آدم سے کنانہ کو منتخب کر لیا. واصطفیٰ من کنانۃ بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کو کنانہ میں سے منتخب کر لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنو ہاشم سے منتخب کر لیا. میں ان سب کا خلاصہ ہوں. سارے عرب اور قریش کا خلاصہ کنانہ ہے اور کنانہ کا خلاصہ بنو ہاشم ہے اور بنو ہاشم کا خلاصہ میں ہوں. اللہ نے مجھے چن لیا. انا اوسط العرب دارا وقوما، میں دار کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، زمین کی حیثیت اور خصوصیات کے اعتبار سے اور قوم کے اعتبار سے سب سے اوسط العرب دارا وقوما، جس قوم کے اندر سب سے زیادہ صلاحیتیں ہیں اللہ نے مجھے اس قوم میں منتخب کر کے مجھے پیدا کیا. اخلاق کے اعتبار سے اور صفات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے اس دور میں سب سے زیادہ جس قوم کی صفات ہوئی وہ عرب اور قریش تھے. اللہ نے مجھے اس میں سے منتخب کر دیا. تو بہرحال اللہ نے اپنے پیغمبر کو منتخب کیا تو فرمایا میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، جس کا حسب نامہ اور جس کی حیثیت وہ دنیا میں واضح ہے. انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. عبداللہ جو عبد المطلب کے بیٹے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. دوسری بات کہ میں کیا ہوں، فرمایا انا رسول اللہ، میں دنیا میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں. اب میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، تمہارے لیے رہنما بن کر آیا ہوں، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہوں پر چلانے کے لیے آیا ہوں. رہ گیا مسئلہ کہ میرا پروگرام کیا ہے، میرا مشن کیا ہے. تو یہ آیت رسول اللہ نے اسے پڑھ کر سنائی اس وقت تک نازل ہونے والے قرآن میں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور اس آیت نے پورے دین کا تعارف کروا دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں حج کرنے کے لیے تشریف لائے، اور راستے میں آتے ہوئے حجاج کے قافلے کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہیں، آ رہے ہیں مختلف علاقوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے راستے میں سے ایک راستے پر بیٹھ گئے۔ جو قافلہ آتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، اس کو روک کر پوچھ لیتے ہیں کون سا قبیلہ ہے، کون سا قافلہ آ رہا ہے، اور اس کو روک لیتے ہیں، اس سے سوالات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ ایک قافلہ یہاں پہنچا، اس سے حضرت عمر نے سوالات کیے قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں۔ جو سوال کرتے ہیں ہر سوال کا جواب آ رہا ہے، جو سوال پوچھتے ہیں ادھر سے قافلے کے اندر سے جواب آ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا قرآن کی جامع اور فاضہ کامیابی دلانے والی آیت کون سی ہے؟ قافلے کے اندر سے فوراً جواب آیا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ آیت انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اب یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ حضرت عمر نے پوچھا فوراً فیکم ابن ام عبد، کیا تم میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو تمہیں تو قرآن کے اور دین کی ساری تفصیلات کا پتہ ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے عبداللہ ابن مسعود جہاں بیٹھے ہوئے ہو، جس قافلے میں وہ چل رہے ہو، کوفہ سے قافلہ چلا ہو، مکہ تک پہنچتے ہوئے سارا راستہ انہوں نے قافلے کو درسگاہ بنا دیا، ہر چیز کا مذاکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہر چیز سنا سمجھا کر ان کو آ رہے ہیں، ہر منزل پر دین کی بنیادی اور لازمی تعلیمات دے کر سمجھا کر ان کو لا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں آنے والوں کا دل بھی روشن ہونا، دماغ بھی روشن ہونا چاہیے، ان کو احکامات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کو قرآن کا بھی معلومات ہونی چاہیے، ان کو مسجد کے آداب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، انہیں نبی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، نبی الانبیاء کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہر سوال کا جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہو۔ اب عمر بن الخطاب جیسا جلیل القدر جہاندیدہ انسان قرآن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ہر سوال کا جواب قافلے سے آ رہا ہے، پر میں پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن مسعود تمہارے اندر موجود ہے۔ اور جب ان کو بھیجا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ بھیجا تھا، تو اس وقت فرمایا کہ میں عبداللہ ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، میں نے اپنے پاس رکھا، میرا جی یہ چاہتا تھا میں اپنے پاس رکھ کر ان سے قرآن حکیم کے علوم سے اور دینی علوم سے، نبوت کے علوم سے میں ان سے استفادہ کرتا، لیکن میں نے اپنے آپ پر تمہیں ترجیح دی ہے، میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں عبداللہ بن مسعود کو، اس لیے ان کے ذریعے سے رسول اللہ کے علم کو اور دین کے تفقہ اور بصیرت کو اگلے دور میں پورا ایک نیا نقشہ مل گیا۔ کوفہ میں بیٹھ کر انہوں نے جو اگلا دور پیدا کیا اپنی درسگاہ سے، اور پھر بعد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو مرکز بنایا، اپنی خلافت کا بھی اور اپنے علم کا بھی۔ اب وہیں سے اگلے دور کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے، جن میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی علم فقہ انہی دو صحابہ کے ارشادات کی روشنی میں اور خلافت راشدہ کے پورے عملی نظام کے تناظر میں انہوں نے قرآن کا مطالعہ کر کے، حدیث کا مطالعہ کر کے، سیرت خلفاء راشدین کا مطالعہ کر کے، سیرت صحابہ کو منظم کر کے انہوں نے پوری عملی اور علمی زندگی کی بنیادیں فراہم کر دی۔ اس لیے وہ مرکز ہے جس نے دنیا میں علوم کا ایک بہت بڑا دور پیدا کیا، اور اگلا پورا دور جو علم فقہ سے وابستہ ہے، جس سے بڑے بڑے جلیل القدر علماء پیدا ہوئے، جنہوں نے قرآن پر غور کیا، حدیث پر غور کیا، انسانی زندگی کے مسائل حل کر دیے۔ ایک ایک مسئلہ ہر آدمی کا حل کیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے آئے، ابو جعفر خلیفہ عباسی بادشاہ وہ بھی کعبۃ اللہ میں آئے حج کرنے کے لیے، وہاں پہنچے امام ابو حنیفہ تو پتہ چلا تو یہاں بادشاہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ان کا کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ ان کا بادشاہ چاہتا ہے مسجد حرام کو توسیع دے،
مسجد حرام کو وسعت دے، تو مسجد حرام کے قریب جن لوگوں کے مکانات ہیں وہ مکان دینے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ کہتے ہیں پیسے لے لو، کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے، ہم تو کعبۃ اللہ کا جوار اور پڑوس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ایڑی چوکی کا زور لگایا، قیمتیں لگائیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ویسے تو بادشاہوں سے دور رہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر منصور نے بلایا قاضی کو ذات بن گئے، فرمایا میں تو نہیں بن سکتا، میرے اندر اہلیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا دیکھو آپ نے خود کہہ دیا میں جھوٹا ہوں، جو جھوٹا قاضی بن سکتا ہے، میری جان چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آپ نے ہیلا اختیار کر لیا، اب میں کیا کہوں، میں نے بڑے دربار میں خود اپنی زبان سے منکر ہو جاؤں۔ ایسا فساد دیا لفظوں میں۔ فرمایا تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی، لیکن جہاں امت کی ضرورت آئی، جہاں کعبۃ اللہ کی ضرورت آئی، خود دربار میں چلے گئے۔ فرمایا مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ بات کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا بات کرنی ہے ان لوگوں سے، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کعبۃ اللہ کی مسجد حرام کی توسیع کرنی ہے، لہذا آپ ان کو کہیں کہ تم کعبۃ اللہ کے پڑوس میں آئے کہ کعبہ تمہارے پڑوس میں آیا۔ اب دیکھو تعبیر ہے، لفظوں کی تعبیر، جس سے مسئلہ حل کر دیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ ہمارے پڑوس میں آیا ہے، پھر تو ہم کعبۃ اللہ کو کہیں اور لے جاتے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کعبۃ اللہ کے پڑوس میں اترے ہیں تو ان پر کعبۃ اللہ کا حق تل ہے۔ آج کعبہ کو ضرورت ہے، مسجد حرام کو ضرورت ہے، انہیں اپنے مکان پیچھے کرنے پڑیں گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ امام ابو حنیفہ عقلی دلائل کے بادشاہ تھے، بڑے بڑے لوگوں کو دین کا ہر مسئلہ منوانا، ہر مسئلہ سمجھانا اور دین کے علم و عمل پر امت کو ہر آدمی کو لے کر آنا، یہ علمی کمالات ہیں، یہ اپنی کمالات ہیں۔ یہ وہ علم جو اندر سے بولتا ہے، جو تقویٰ کی بنیاد پر انسان کے دل و دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وہ اہل علم تھے جو امت کے صحیح رہنما تھے، جن کا دل، جن کا دماغ قرآن کے علوم سے آراستہ تھا، امت کے مسئلے حل کرتے۔ اس لیے نبی کی پہلی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ امت سے، انسانوں سے قرآن کو منوائے گا اور اپنے معجزات کے ذریعے سے بھی منوائے گا، قرآن کے علم کے ذریعے سے بھی منوائے گا۔ اس لیے قرآن کے عمل کی پہلی تربیت یافتہ قوت اور کیڈر ایسا تیار کر دیا۔ آج تک دنیا میں قرآن کی تعلیم پر کہ محمد رسول اللہ نے پہلی جماعت پیدا کی، قرآن کے نمونے کی پہلی جماعت پیدا کی، جو ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، راتوں کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے اعتبار سے، تلاوت کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ جس مرتبے اور مقام پر دیکھے ہر صحابی رسول دین کے اعتبار سے ایک انوکھی شخصیت ہے، ایک عظیم شخصیت ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں، یہ امت کے رہنما ہے۔ قرآن کو سینے میں لیا، اس کے علم کو لیا، پیغمبر کے علم کو لیا، پیغمبر کی سنت کو سینے میں اور اپنے عمل میں محفوظ کیا اور نسلوں کی نسلوں کو کھڑا کر۔ آج مشرق و مغرب کی اقوام یہ اس پہلی جماعت کی محنت کے مرہون منت ہے۔ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مدارس اور مساجد دنیا میں موجود ہیں، یہ انہی لوگوں کی محنتوں کا پرتو۔ آج وقت کی ضرورت ہے۔ آج ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے، ماشاءاللہ 3 بچوں نے یہاں قرآن پاک مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا کر، ان کو قرآن کا حامل بنا دے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اور قرآن میں کیا چیز ہے؟ ھدی للناس، یہ قرآن انسانوں کا رہنما بن کر آیا، ہادی بن کر آیا، یہ راستہ بتاتا ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دنیا میں عزت کا راستہ ہے، یہ دنیا میں ذلت کا راستہ ہے۔ قرآن انسانی راہوں کو متعین کرتا ہے، یہ ہادی اور رہنما بن کر آیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور یہ زبردستی نہیں منواتا، یہ سمجھاتا ہے، دلائل سے واضح کرتا ہے، ہر ایک کو منواتا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی عقل سے مانے کہ میں نے دین کو قبول کرنا ہے، میں نے دین کو ماننا ہے، میں نے دین کو قبول کرنا ہے،
لہذا اپنی عقل سے وہ دین کو تسلیم کرے، ایسا طریقہ کار اختیار کرے کہ وہ اپنی سمجھ سے اپنے اس دین کو قبول کر لے۔ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں پانی لگا ہوا تھا، نلکا لگا ہوا تھا، وہاں ایک ہندو ان کا مذہبی رہنما وہ روزانہ آتا تھا اور وہاں آ کر صبح صبح غسل کرتا۔ حضرت نانوتوی وہاں بیٹھے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، کبھی بات کی، کبھی ہیلو آئے ہوئی، اور کبھی اس کو نہیں کہا تو کیوں یہاں آتا ہے۔ عرصہ دراز تک وہ آتا رہا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ میں اتنا عرصہ ہوگا تمہارے پاس آ رہا ہوں، آج تک مجھے آپ نے ایمان کی دعوت نہیں دی، آج تک مجھے آپ نے اپنی دین کی طرف نہیں بلایا، آج تک مجھے آپ نے دعوت ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا دعوت تو اس کو دی جاتی ہے نہ مانتا ہو، جانتا نہ ہو، آپ تو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، جی صرف اعلان کرنے کی دیر ہے آپ کو، جی صرف اعلان کی دیر ہے، ہم تو آپ کے اعلان کے منتظر ہیں۔ دیکھو آنکھوں میں، دل میں کسی کو دین کی طرف مائل کر لینا، ہم تو زبان سے گفتگو کر کے مائل کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تو دل سے مائل کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ کے اعلان کرنے کے انتظار میں ہیں، کہتے لو جی ہم نے اعلان کر دیا۔ جی کبھی اس نے نہیں کہا کہ تو یہاں غسل کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن آخری نتیجہ انہوں نے نکال لیا اپنا۔ آج مسلمان آخری نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ایک یہودی نوجوان آیا کرتا، کچھ دن نہ آیا تو آپ نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے۔ فرمایا چلو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ اب اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے۔ اب بیمار پرسی کے لیے جا کر دائیں طرف اس کے کھڑے ہو گئے اللہ کے پیغمبر۔ اب دیکھا تو بیمار ہے، لیٹا ہوا ہے، اور بیماری ایسی سمجھ گئے کہ یہ بیماری تو موت کی بیماری، اور موت کی بیماری دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کس علاج کی ضرورت ہے؟ لہذا وہ دوائی دی جائے، وہ اس کو سیرپ دیا جائے جو اس کو آنے والی منزلوں میں سے کام دے۔ اس کے بیمار پرسی کرنے کے بعد آپ نے اسے دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لے، شہادت دے دے میری نبوت اور رسالت کی اور اللہ کی توحید کی۔ ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہیں، دوسری طرف باپ کھڑا ہے، تو باپ کو دیکھتا ہے تو باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ کچھ لوگوں میں روایات ہوتی، وہ تہذیب اور ادب کا خیال رکھتے ہیں، جو لوگ ادب کا خیال رکھتے ہیں وہ نام نہیں لیتے، کنیت سے پکارتے، وہ نام نہیں لیتے تھے۔ یہودی بھی تھا لیکن اس کو اتنا ادب تھا کہ اللہ کے پیغمبر سامنے کھڑے نام نہیں لیتا، وہ کہتا اتے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ادھر سے اللہ کے پیغمبر کلمہ پڑھ لیا تو آپ کا چہرہ یتلألأ وجہہ، آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، چمکنا شروع ہو گیا، وہاں سے باہر نکلے، ادھر سے رونے کی آواز آئی، اور اسی وقت اس کی کلمہ پڑھنے سے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہمارے قدم اٹھانے سے، یہاں کی ہماری حاضری سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ اب ہمارا انس پیدا ہو، ہمارے لیے محبت پیدا ہو۔ اب وہ نوجوان مسجد نبوی میں آتا ہے، یہودی نوجوان رسول اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا، اور اس مجلس میں بیٹھنے کی تاثیر یہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو رائے حق کی طرف دعوت دے دی۔ آج مسلمان دنیا کے ہر انسان سے قرآن کیسے منوائیں گے؟ یہ نبوت کی پہلی بنیاد، نبی ہونے کے بعد پہلا کام یہ ہے ہر دنیا کے انسان سے ہم نے قرآن منوانا ہے، اور مسلمان نے تو ماننا ہی مانا ہے، اب اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے، اپنے بچوں کو یاد کرانا بھی ہے، راتوں کو اٹھ کر بھی کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے عزیز ترین لوگ، عزت والے لوگ، بزرگ لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ، یہ سب سے اونچے درجے کے لوگ۔ ان کی عمر کو مت دیکھو، ان کی
دل میں جو قرآن ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس علم کی قدر دانی کرو، اس علم کی عزت اور عظمت کرو۔ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت نصیب فرمائے، مسجد کی عظمت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا دوبارہ سے امین بنا دے۔ آپ ان کو پہلے درجے میں لے کر آئیں، قرآن کی زندگی کو، قرآن کی تعلیم کو۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگائیں، ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے معنی مطلب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی جو صورتیں، ان کی بڑی تاثیرات ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک قرآن کی صورت ہے، اس کی 30 آیات ہے، میرا جی چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ روزانہ جو مسلمان اس کو رات سوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور فرمایا جو سورۃ الواقعہ ہر رات کو پڑھتا ہے، اللہ اسے فاقوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو سورۃ القاف کو ہر جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ اسے ہر فتنے سے بچائیں گے، ہر آزمائش سے بچائیں گے، ہر دجال کے فتنے سے اور گمراہ کرنے والے گمراہوں کے فتنے سے اسے بچائیں گے، اور اسے نور ہدایت ملے گا۔ ہر قرآن کی ہر سورت کی اپنی تاثیر ہے، اس کے اپنے اثرات اور نتائج ہیں، ہر آیت کا اپنا ایک اثر ہے، ہر آیت اپنی ایک رحمت اور تجلیات کی حامل ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا جتنا حصہ بھی جمع مل جائے، جتنا حصہ ہم اسے پڑھ سکیں، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہیں میسر ہو قرآن، ایک آیت پڑھ سکتے ہو، نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ لو، روزانہ ایک آیت کا معمول بنا لو، 2 آیتوں کا معمول بنا لو۔ ہر آدمی یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ میں ضرور قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو پڑھتے ہیں، بڑے لوگ بھی آ کر ان سے اصلاح لے، درستگی کروائیں کہ ہم قرآن پاک کی غلط تو نہیں پڑھتے۔ اس لیے جو صورتیں زیادہ پڑھتے ہیں، کم از کم یہ صورتیں قاری صاحب سے، قاری عطا الرحمان صاحب سے آ کر ان کو سنائیں، اور جو غلطیاں بتائیں ان غلطیوں کو نوٹ کریں، اور پھر یہ ساری صورتیں درست ہو جائیں۔ اس لیے قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے، ہر لفظ درست طریقے سے ادا کیا جائے، اور پھر پوری امت کے ذمے قرآن کی سب سے بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس کا نظام عملی طور پر پوری دنیا پر غالب آ جائے، ساری دنیا کے انسان قرآن کے علم و عمل سے ایسے متاثر ہو، ان کی زندگیوں میں قرآن کی تاثیر پہنچ جائے۔ قرآن کے وہ احکامات، یہ قرآن دنیا میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے، انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، قرآن دنیا میں ہر حقدار کو اس کا حق دلانا چاہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلافت کا خطبہ دیا، پہلے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، فرمایا تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، اب میری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا میں طاقتور کے منہ پر پاؤں رکھ کر میں زمین کے ساتھ لگاؤں گا جب تک میں کمزور کو اس کا حق میں دلوا دوں۔ فرمایا میرے سامنے ہر طاقتور کمزور ہے، اور ہر کمزور جس کا حق چھینا گیا وہ طاقتور ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر میں مظلوم کو اور کمزور کو اس کا حق دلواؤں۔ جب تک میں حق میں دلواؤں اس وقت تک میں اس طاقتور شخص کو اپنی زور قوت سے خلافت کی پوری طاقت لگا کر میں اس کا حق ضرور سے دلواؤں گا۔ میرے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا اب کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکتا، اور کوئی کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی کی جان، مال، عزت اور آبرو کا حق محفوظ ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک علاقے کے عیسائیوں سے معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کرنے میں، امن کا معاہدہ کرنے کے بعد، ذمیوں کو معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے میں یہ نہیں لکھا جب کسی مذہب کے یا تمہارے مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب والے کو صدقے زکات کا مستحق سمجھیں گے، اس وقت سے یہ جزیہ معاف اور اس کی ضروریات کی ذمہ داری خلافت کے ذمہ آ جائے گی۔ معاہدے میں لکھوا کر ہر کمزور کو جو زکات کا مستحق بن گیا تو فرمایا اب اس سے ٹیکس معاف اور اس کی کفالت کی ذمہ داری مسلمانوں کے بیت المال کے ذمہ آ جائے گی۔ لہذا جو صدقے اور خیرات کا مستحق بن گیا تو معلوم ہوا وہ تو پریشانیوں میں مبتلا ہو، اب اس کی پریشانیوں میں تعاون کی۔ آج ہماری پوری قوم کو صدقے زکات کا مستحق بنا دیا گیا، کہتے ہیں صدقے زکات سے سارا کام چلانا ہے۔ یہ صدقے زکات سے کیوں چلانا ہے؟ یہ تو پوری امت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، ان کو دین اور دنیا کی ساری برکتیں ان تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے پوری دنیا کی فتوحات،
وہ دنیا کے فتوحات کے ذریعے سے دنیا کے قوموں کے مسائل حل کریں گے۔ آج مسلمان وہ تھے جو دنیا کو دینے والے تھے، اور آج مسلمان وہ دنیا سے بھیک مانگنے والے بن گئے۔ اللہ ہمیں اس حیثیت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، عالمی سطح پر ہم دنیا کو دینے والے بن جائیں، دنیا سے بھیک مانگنے والے نہ رہیں۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں دین کی اس محنت سے، نبوت کی اس محنت سے قربانیاں دے کر جو کر رہے ہیں، اس سے کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میرا ایک مقصد ہے، میں نیچے والا ہاتھ ختم کرنا چاہتا ہوں، نیچے والا ہاتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، عدی بن حاتم تائی مسلمان ہونے کے لیے آئے، انہوں نے کہا آج تو دین کمزور ہے، آج تو آپ کو مارے پڑتی ہیں، آج تو آپ کے لیے پریشانی ہے، اس دین کو ہم کیسے مانیں؟ فرمایا عدی بن حاتم، وہ وقت آ رہا ہے کہ ایک آدمی زکات لے کر نکلے گا اور پوری مملکت میں سے ایک آدمی بھی زکات لینے والا نہیں ملے گا، ایک آدمی بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہم نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک آدمی نکلتا ہے زکات لے کر، اسے پورے علاقے میں کوئی آدمی زکات لینے والا نہیں ملتا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے فتوحات اتنی ہوئی، مدینہ میں رہنے والے ایک ایک آدمی کو 80 کلو 2 من چاندی اس کے حصے میں آئی، 2 من چاندی اس کے حصے میں آئی۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے دنیا میں خوشحالی کا، ترقی کا وہ دور پیدا کیا کہ دنیا کی ساری قوموں کے مسئلے حل کر دکھائے۔ آج وہی قرآن ہے، آج وہی اسلام ہے، لیکن آج ہم ماننے والے، پہلے وہ ماننے والے تھے، آج ہم ماننے والے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کو دنیا سے کیسے منوائیں گے۔ یہ نبی کی پہلی ڈیوٹی تھی، اللہ جل شانہ ہمیں اسی ڈیوٹی پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ڈیوٹیوں پر باقی علماء بات کر لیں گے، وقت کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نسبتیں نصیب فرمائے، ہمارے ان بچوں کو صحابہ کی اسوے پر قبول فرمائے، ہماری اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنائے، ہمارے سارے علاقے کی جتنے علماء قراء حفاظ علماء ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دین کا حظ وافر نصیب فرمائے۔ پھر سے امت کے سارے ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، امت کے علماء، فقہاء، اولیاء اللہ، ان سب کی نسبتیں اور قوتیں اور طاقتیں ظاہری اور باطنیہ میں حاصل ہو اور دنیا کے ہر میدان میں فتح حاصل کریں۔ اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔